नाज़रीन, मैं सफदर खैसर आपके रूबरू। अभी मैं गौसिया नगर में मौजूद उस्मानिया ब्लॉक उस्मानिया मस्जिद में खड़ा हुआ हूँ। अभी मैं एक बहुत ही मुबारक व मसूद मौके की तलाश में मौजूद लोगों को दावत सुखन देता हूँ कि वो पीर का दिन अपने तमाम कामों को बालाए तक रखते हुए उन 14 बच्चों को एक नज़र देखने के लिए ज़रूर आइएगा जो हुफ़ाज़ कुरान बन चुके हैं। इसी गौसिया नगर से इन बच्चों ने, इस मदरसे से 14 बच्चों ने हाफिज़ कुरान बनने का शर्फ हासिल किया है। तो क्या ही अच्छा होगा कि हम उस वक्त को एक ज़रीन मौका समझते हुए उस वक्त यहाँ पर पहुँचें और इस मजलिस को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाएं और उन बच्चों को जो भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं उन बच्चों को अपनी जानिब से एजाज़ व इकराम ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज के इस माहौल में इस तरह बच्चों का 14 बच्चों का हुफ़ाज़ बनना अपने आप में एक बड़ा ही फ़ख्रिया लम्हा होगा। हमारे इस न्यूज़ को ज़्यादा शेयर करें और अपने तक ना रखें, बल्कि अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और मदरसे हाजा की जो कोशिशें हैं और हाफिज़ जो 14 बच्चे हैं हुफ़ाज़, उनके लिए क्या दुआ कर रहे हैं आप, इस तरह के कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे सफदर खैसर इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में सजदे शुक्र बजा लाता हूँ कि हमारे लिए एक बेहतरीन मौका अल्लाह की तरफ से अता किया हुआ हमें मिला है कि इस वक्त रियासत कर्नाटक के लिए खुसूसन शहर मैसूर के जितने भी नाज़रीन इकराम जो हमारे इस आज के पैगाम को और ऐलान को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन तक हमारा ये पैगाम हम पहुंचाना चाहते हैं कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम, उसका फ़ज़ल है कि इस इलाके में एक बहुत बड़ा मदरसा है जिसका नाम मदरसे उस्मान गनी के नाम से है। तकरीबन 2002 से ये इदारा दीनी खिदमत अंजाम देता आ रहा है। 2012 में अल्हम्दुलिल्लाह 10 हुफ़ाज़ इकराम गौसिया नगर के इसी महल्ले से ताल्लुक़ रखने वाले 10 बच्चे हिफ्ज़ कुरान को मुकम्मल किए। तो उनका जो है 2012 में हमने हिफ्ज़ कुरान की दस्तरबंदी उनकी की थी। फिर 2013 के बाद से अब 2025 तक अल्हम्दुलिल्लाह 14 बच्चे हमारे इस मदरसे में हाफिज़ कुरान हुए हैं। उनका एक बहुत बड़ा एजाज़ी इजलास, यानी दस्तरबंदी का एक बड़ा इजलास हमारी इस मस्जिद उस्मानिया के इहाते में एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। मैं आप हमारे कौसर चैनल से भी और हमारे KCN चैनल की थ्रू से मैं पूरे इलाकों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हम आपके इस्तकबाल के लिए इंतज़ार में हैं कि वो वक्त की घड़ी पीर के दिन की हमारे पास आएगी इंशाअल्लाह। तो जब आप आएंगे हम आपका शाहाना इस्तकबाल करेंगे। आप हमारी इस दावत को कबूल फरमाएं कि हमारे इस मदरसे से 14 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए सर्टिफिकेट दी जाएगी, उनका एजाज़ किया जाएगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे इस जलसे के दिन शहर मैसूर और रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ मकामात से हज़रात अकाबिर उलमा इकराम तशरीफ़ लाएंगे, जिसमें हज़रत मौलाना हमारे शहर की एक बड़ी शख्सियत जिनकी सरपरस्ती में हमने ये इजलास मुनाकिद किया है, हज़रत मौलाना मोहम्मद नसीम साहब रशादी दामत बरकातुहुम, और जिनकी सदारत है वो हमारे शहर के मुमताज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद ताजुद्दीन साहब, दारुल इमारत शरिया दारुल क़ज़ा और शेखुल हदीस दारुल सिद्दीक़िया, उनकी सदारत में इजलास मुनाकिद किया है। और बेंगलुरु से जामिया मस्जिद सिटी मार्केट के हज़रत मौलाना मकसूद इमरान साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ लाने वाले हैं। इसी तरह दारुल देवबंद जो हमारे पूरे मुल्क का एक बड़ा इदारा है, मरकज़ी इदारा है, वहाँ के एक बहुत बड़े कारी कुरान हज़रत मौलाना कारी आफ्ताब साहब कासमी दामत बरकातुहुम उस्ताद शोबे क़िरत इंशाअल्लाह हज़रत वाला भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा बेहतरीन क़ुर्रा इकराम जो इंटरनेशनल लेवल पर जो क़ुर्रा इकराम अपने क़िरत का मुज़ाहरा करते हैं और करते आ रहे हैं, हमारी दावत पर अल्हम्दुलिल्लाह कारी तैयब जमाल साहब और कारी अब्दुल बारी साहब, कारी आफ्ताब साहब, हमारे शहर के कारी अतीकुर रहमान साहब और फर्जंद जुमन कारी नबील अहमद साहब, इंशाअल्लाह ये सब क़ुर्रा इकराम आएंगे और अपना मुज़ाहरा पेश फरमाएंगे। मैं हमारे ज़िम्मेदारों की जानिब से, हमारे असातिज़ा की जानिब से, हमारे तमाम तलबा की जानिब से, और ये जो मजमा हमारे साथ खड़ा हुआ है ये पूरे हमारे महल्ले का मजमा है, यानी पूरे महल्ले की जानिब से हम आपको दावत सुखन देते हैं और दावत शिराज दावत आप तक पहुंचा रहे हैं। आप हमारी दावत को कबूल फरमाएं। पीर के दिन अपने कारोबार को आगे पीछे कर कर अपनी मसरूफियात को बालाए ताक रख कर इन 14
جو کمسن معصوم بچے جن کے سینوں میں اللہ نے کلام مجید کو داخل فرمایا ہے، ان کے اعزاز میں، ان کی عظمت میں، ان کی شان میں اگر آپ آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند فرمائیں گے، اللہ بھی راضی ہوں گے، اور ان حفاظ اکرام کی ہمت افزائی بھی ہوگی اور ان کا اعزاز بھی شاندار طریقے سے ہوگا۔ میں اس گزارشات کے ساتھ پورے ریاست کرناٹک کو اور خصوصاً ضلع میسور کے اطراف و اکناف میں رہنے والوں کو تمام کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ تشریف لائیں، ہمارے اس جلسے میں شرکت فرما کر ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ کے آنے کے بعد آپ کی سواریوں کی حفاظت کا انتظام بھی ہوگا، اور آپ کے لیے جو استقبال ہمارے ہاتھ سے ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے استقبال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ اطمینان کے ساتھ ہمارے اجلاس میں تشریف لائیں۔ حضرت والا غوثیہ نگر جو کبھی پسماندہ قرار دیا جاتا تھا اور طرح طرح کی باتیں کی جاتی تھی، آج لائق تحسین ہے کہ محلہ اور آپ حضرات محلے والے کہ 14 بچوں کو یہاں سے حافظ قرآن کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس مسئلے کو جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو ایک پیغام دے سکتے ہیں۔ جی، آپ نے بڑا بہترین سوال فرمایا، پیش کیا آپ نے، میں اس کا جواب دیتے ہوئے لوگوں تک یہ پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ 2002 میں جب اس کی بنیاد پڑی تو بالکل ہماری جو محنت ہے وہ مقامی محنت ہے، محلے کی محنت ہے، تو اب تک ہم لوگ 26 حافظ قرآن کو اسی محلے کے ہم نے اس مدرسے سے فارغ کیا ہے۔ الحمدللہ وہ 26 حفاظ اکرام میں سے کئی حفاظ مسجدوں میں امامت کر رہے ہیں اور خطابت کر رہے ہیں، دینی خدمات میں لگے ہوئے ہیں، اور لوگ غوثیہ نگر کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ یہ پسماندہ بچھڑا علاقہ اور یہ سلم علاقہ اور یہاں کی برائیاں عام ہیں، برائیوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، سرسبز و شاداب زمین پر جب محنت چھوٹ جاتی ہے تو وہ بنجر ہو جاتی ہے، جب بنجر زمین پر محنت کی جاتی ہے تو حافظ قرآن پیدا ہوتے ہیں۔ اب الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں محنت ہو چکی ہے، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمیں قوی امید ہے۔ اب اگر اس محنت کو ہم مسلسل کرتے رہیں گے تو یہ پورا علاقہ صرف میسور کے لیے نہیں، ریاست کرناٹک کے لیے ہم ایک مثال بنانا چاہتے ہیں۔ ہم سوچتے تھے گجرات میں ہر گھر میں بچہ حافظ قرآن ملے گا، ہم انشاءاللہ شہر میسور کے غوثیہ نگر کے ہر گھر سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے ایک ایک حافظ قرآن تیار کر کر ہم محلے والوں کو دیں گے انشاءاللہ۔ جی جی الحمدللہ مستورات کے لیے معقول پردے کا انتظام ہے، ان کے لیے اسکرین لگایا جا رہا ہے تاکہ وہ بیٹھ کر پورا پروگرام اطمینان سے دیکھ سکے۔ آپ آتے ہوئے اپنے مستورات کو بھی لے کر آئیں۔ ہمارے مدرسے کی جو عمارت ہے بازو میں مسجد کے، وہاں مستقل انشاءاللہ عورتوں کے لیے پردے کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو مسجد حاضر میں ہی جی ہمارا جو پروگرام ہوگا 10 تاریخ کو پیر کے دن عصر کی نماز کے بعد شروع ہوگا، اور مغرب کے بعد انشاءاللہ مہمان علماء سب آ جائیں گے، اور وہ جو پروگرام ہوگا اسی مسجد میں ہوگا اور مسجد کے داخلی حصے میں ہوگا، اور یہ پورے میدان میں لوگ بیٹھیں گے انشاءاللہ، مسجد کے اندر بیٹھیں گے، اور جتنا ہو سکے انشاءاللہ آنے والوں کی سہولت کا پورا خیال کر کر ہم اس جلسے میں انشاءاللہ کسی قسم کی آنے والوں کو تکلیف نہ ہو اس کے سارے انتظامات ہم نے کر رہے ہیں۔ کمیٹی کی تعاون کس طرح ہے اور لوگ کس طرح تعاون کر رہے ہیں؟ جی جب سے یہ ہمارا پروگرام ہم نے کرنے کا مشورہ کیا تو ہماری پوری کمیٹی الحمدللہ ہمارے قدم بقدم ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے لیے ہمت پیش کر رہی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس پروگرام کو اچھے طریقے سے کریں گے۔ جب ہم نے گزشتہ جمعہ ہمارے محلے والوں کو، ہمارے مصلیوں کو جب ہم نے یہ پیغام سنایا، ہر گھر سے ہمیں مبارکبادی آ رہی ہے اور سارے محلے والے ہمارے ساتھ ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اجلاس کے لیے ہم جانی مالی وقتی جو بھی ہمارے سے قربانی آپ پوچھیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اسی کی ایک مثال ہے جو یہاں پورا محلہ جو امن کر اس وقت آیا ہوا ہے اور لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے۔ یہ اجلاس میں پورے محلے والے بھی ساتھ ہیں، پوری کمیٹی بھی ساتھ ہے، اور ہمارے یہ علاقے کے جتنے مساجد کے ائمہ، خطبہ، علماء ہیں سب الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اس جلسے کی کامیابی کے لیے وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں، عورتیں دعائیں کر رہے ہیں۔ ابھی جمعہ میں نے پیغام دیا کہ مردوں کو اور عورتوں کو اس کے اجلاس کی کامیابی کے لیے سب مل کر دعا کریں، اللہ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کو کامیاب تک پہنچائے۔ جو ہمارے علاقے میں ادارہ چل رہا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا بھی معقول انتظام ہے۔ جو ہمارے مدرسے کے بچے جو ہیں فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کر SLC کی تعلیم
جو ہے یہاں پر مل رہی ہے. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک بچہ وہ بھی ہے اس میں جو گزشتہ سال ایس ایل سی پاس کیا اور اس سال وہ حافظ قرآن بھی ہوا ہے. اس کو اس اجلاس میں 2 سرٹیفکیٹ دیں گے, ایک ایس ایل سی کی سرٹیفکیٹ ملے گی اسے اور دوسرا حافظ قرآن کی سرٹیفکیٹ ملے گی. دوسری بات یہ ہے کہ پورے ہندوستان سے بڑے بڑے قراء اکرام آ رہے ہیں جو قرآن کو بڑے عمدہ انداز سے پڑھتے ہیں, بہت بہترین انداز سے پڑھتے ہیں. ایسے بڑے بڑے قراء اکرام آ رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں قرآن سے نسبت رکھیے, قرآن سے تعلق رکھیے, قرآن سے محبت رکھیے. ایسے پروگراموں میں آئیں گے تو ایک تو خود کو قرآن پڑھنا آئے گا, دوسرا اپنے بچوں میں قرآن پڑھانے کا شوق پیدا ہوگا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر ایک فرد کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ قرآن کو خود بھی پڑھے اور قرآن کو اپنے بچوں میں بھی پڑھائیں, قرآن کی تعلیم کو عام کریں.